بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوا کیمفورا آفیشینلس۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ ڈاکٹر گریٹ ہنیمین صاحب اس کے پروور ہیں۔ اس دوا کا میعظم سورا ہے۔ ویجیٹیبل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ پلانٹ سے ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، کیمفر کے پلانٹ سے ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ایوپریٹ ہونے والا یہ عنصر ہے، کیمیکل ریئیکشن رکھتا ہے، بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے اور تیز اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میت کو غسل دینے کے بعد بھی کافور لگایا جاتا ہے تاکہ جلد گلے سڑے نہیں۔ ٹیوبرکولر ڈائتھیسس اس دوا کا ڈائتھیسس ہے، کولڈ تھرمل ہے، ایکیوٹ میڈیسن ہے، شارٹ ڈیوریشن ایکٹنگ دوا ہے، پر اس کا ایکشن بڑا فاسٹ ہے۔ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ اریٹیبل ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس دوا کو ایمرجنسی میڈیسین بھی کہا جاتا ہے۔ میٹریا میڈیکا پیورا میں ڈاکٹر گریٹ ہنیمین نے اس کی پروونگ کے دوران 345 علامات 345 سمٹمز یا روبرکس جمع کی ہیں۔ یہ دوا کافور کے درخت سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، حاصل کی جاتی ہے۔ یہ قدرتی کافور سے دوا بنائی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں سنتھیٹک کافور بھی ملتا ہے جسے ہم کیمیکل کیمفر کہتے ہیں، ان آرگینک اور ایک آرگینک۔ اس دوا کا مریض انتہائی ذکی الحس ہوتا ہے۔ ٹھنڈ سے اس کو، خصوصاً ٹھنڈ سے جو ہے وہ ذکی الحس ہوتا ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت کمزور ہوتا ہے، فزیکلی اینڈ مینٹلی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس دوا کو ہر قسم کی نباتاتی ویجیٹیبل خاندان کنگڈم کی ادویات کا اینٹیڈوٹ، تریاک کہتے ہیں۔ اسی لیے اس دوا کو یونیورسل اینٹیڈوٹ فار ویجیٹیبل کنگڈم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً بہت سی ہومیوپیتھک ادویات جو ویجیٹیبل کنگڈم سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کو بھی یہ اینٹیڈوٹ کرتی ہے، ان کا تریاک کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس دوا کے مدر ٹنکچر کو ہومیوپیتھک ادویات جہاں رکھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ نہیں رکھتے، کیونکہ اس کی اسمیل سے، اس کی خوشبو سے بھی ہومیوپیتھک کی بہت ساری ادویات اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ صرف پانی رہ جاتی ہیں یا صرف الکوہل رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے
کیمفر کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہومیوپیتھک کی کوئی دوا، خصوصاً ویجیٹیبل کنگڈم سے تعلق رکھنے والی دوا، مریض کے اندر ذیلی اثرات پیدا کر جائے، ایگریویشن پیدا کر جائے، تو ہم کیمفر سے اس دوا کے اثرات کو ختم کرتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایلوپیتھک ادویات کا اینٹیڈوٹ جس طرح سے نقص وامی کا ہے، اسی طریقے سے کیمفر ہومیوپیتھک کی بہت ساری ادویات کا اینٹیڈوٹ ہے۔ اس دوا سے ہم نظام ہاضمہ، دماغی و اعصابی امراض، گردے اور مثانے کے امراض، ہیضہ جسے ہم کولرا کہتے ہیں، مرونی سی کیفیت، جسم ایک دم کولیپس ہو جائے، ٹھنڈا پڑ جائے، کمزوری ہو جائے، اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ اس دوا سے ہم اس کے علاوہ نزلہ، زکام، نمونیا، اعضاء اور پٹھوں کا اکڑن، اینٹھن، ٹینزم، اعضاء خصوصاً جب اعضاء میں جسم پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو اعضاء برف کے مانند یخ ہو جاتے ہیں، تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عملِ جراحی سرجری کے بعد جسم کا ایک دم کولیپس ہو جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، ٹیمپریچر کا گر جانا، خون کا دباؤ کم ہو جائے، لو بلڈ پریشر ہو جائے، تو ایسی حالت میں کیمفر کی چند خوراکیں مریض کو نئی زندگی بخش دیتی ہیں۔ ہیضے میں اس کی علامات بہت مخصوص ہیں۔ ہیضے میں مریض پر مرونی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہیضے میں اس کے مریض کو اسہال بنا کسی درد کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسہال ہوتے ہی نہیں، صرف قے یا الٹی ہوتی ہے۔ کیمفر میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اسہال بہت زیادہ نہیں ہوتے ویٹرم البم کی طرح۔ اس میں 2، 4 یا 4، 6 اسہال ہوتے ہیں اور مریض ایک دم کولیپ ہو جاتا ہے، جبکہ ویٹرم البم میں 1 منٹ پر، 2 منٹ پر شدید دردوں کے ساتھ، مروڑ کے ساتھ اسہال ہوتے ہیں۔ کیمفر کا مریض ٹوٹلی باڈی اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے، جبکہ ویٹرم البم کی پیشانی پہ ٹھنڈا پسینہ یا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہیضے کا مرض ہے اور مریض کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کے ناخن نیلے پڑ گئے ہیں، اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے ہیں، تو یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ انتہا کا ٹھنڈا، یعنی کہ مریض انتہا کی ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوگا۔ اس دوا کی مخصوص علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دوا کا مریض ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوگا، مگر وہ اپنے جسم پر کچھ اوڑھے گا نہیں۔ اس دوا کے مریض کو اپنی زبان ٹھنڈی محسوس ہوگی، اور بات کرتے وقت اس کی آواز یا تو دب جائے گی، بیٹھ جائے گی، یا کھرکھری سی ہو جائے گی، جیسے بلغم گلے میں اٹک جاتا ہے اور کوئی شخص بات کرتا ہے، اس طرح کی کھرکھری سی آواز ہو جائے گی۔
یہ دوا بچوں کے گرمی کے اسہال میں بے حد مفید دوا ہے۔ اس کے سال سفید رنگ کے ہوتے ہیں، چاولوں کی پچ کی طرح، بنا درد کے۔ پرانے زمانے میں بلکہ اب بھی حکیم حضرات، حکمت سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، کافور کو شراب کے اندر حل کر کے رکھتے ہیں، اور اس دوا کو وہ لوگ سردی سے ہونے والا نزلہ، زکام، نمونیا، چھاتی میں بلغم پیدا ہو جانا، چھاتی میں کھڑکھڑاہٹ کا ہونا، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے سینے کے اوپر چند قطرے ڈال کر وہ مساج کر دیتے ہیں اور 1-2 قطرے پلا دیتے ہیں، تو مریض چند ہی منٹوں میں سکون اور بہتری محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہیضے میں، کولرا میں، ہیضے جیسی کیفیت میں، جس میں اسہال اور قے ایک ساتھ ہوں، تو بھی حکمت میں اس دوا کو استعمال کراتے ہیں۔ اندرونی طور پر چند قطرے اس کی زبان پہ ٹپکا دیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہی مریض کی قے اور اسہال 2-3 دفعہ ریپیٹ کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آڈیو نمبر 2 کے اندر کیمفر کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔